اب ہم دیکھیں گے گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ گھر میں داخل ہو رہے ہیں اب پھر دعا مانگے؟ جی بالکل مانگیے، کیونکہ دعا مومن کا حصار ہے۔ دعا مومن کے لیے ایک شیلڈ ہے، ایک تحفظ ہے۔ تو پہلی دعا کیا ہے اس کی؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور اپنے رب ہی پر ہم نے توکل کیا۔ پھر اپنے گھر والوں کو سلام کہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب گھر میں واپس آ رہے ہیں نا تو پہلی چیز جو کہی گئی، یہ روایت ابو داؤد کی ہے 5096۔ تو اس میں ذرا سا غور کیجئے گا کہ گھر میں داخل ہوئے۔ عموماً جب انسان گھر میں آتا ہے تو تھکا ہوتا ہے یا کوئی کام کر کے آ گیا تو اس کی خوشی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کسی دوسرے چیز میں ناکام ہے، کوئی غصہ ہے، ٹریفک جیم تھی، غصے میں ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان ٹائرڈ ہوتا ہے، بعض دفعہ اس کو واش روم میں جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ ساری بشری ضروریات ہے جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر چند لمحے کے لیے انسان گھر میں آنے کے بعد داخل ہوتے ہوتے میں یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا، گھر والوں پہ غصہ آ رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، دروازہ کھولنے میں کسی نے دیر کر دی کوئی بات نہیں، گھر میں آیا دیکھا بچوں نے ایک ہنگامہ مچایا ہوا کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہم انی اسألک خیر المولج، اے اللہ میں تجھ سے گھر میں داخل ہونے، مولج کا لفظ ہے ولوج، واو لام جیم، تنگ جگہ پہ داخل ہونے کو کہتے ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کی بات کی کیونکہ باہر کی نسبت تو گھر چھوٹا ہی ہوتا ہے نا۔ جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کو ایک دم تنگی کا احساس ہو سکتا ہے، آپ ایک دم اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر لے لیتے ہیں جس کو آپ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ کبھی گھر میں کوئی مہمان آیا، کبھی کچھ، تو آپ فوراً دعا کرتے ہیں کہ مالک میرے سے گھر میں آتے ہی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے میں بعد میں شرمسار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا مانگتے ہوئے آیا کریں۔ اور ہمارے اسلاف بلکہ صحابہ کرام بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں گھر والوں کے عیب نہ دکھیں، اگر ہمارے پیچھے گھر میں کوئی خرابی کوئی کمی بیشی ہو گئی تو ہمیں نہ دکھانا اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے عیب نہ دکھانا۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ غیر محسوس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے ان ساری چیزوں میں، اور جتنا زیادہ آپ ان چیزوں کو شعور کے ساتھ مانگیں گے۔ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ دعائیں یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے، لیکن اب یہ ماؤں کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہترین طریقے سے گائیڈ بھی تو کرے۔ تو بہرحال یہاں کیا پتہ چلا کہ داخل ہونے والا شخص ہے وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں تو اس میں خیر رکھنا، وخیر المخرج، اور جب نکلوں تو بہتری کا سوال ہے۔ عموماً دیکھیے گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، آواز اونچی ہوتی ہے، اور اگر طبیعت میں غصہ ہو تو کچھ برتن بھی کھنکنے لگتے ہیں، کچھ گالم گلوچ پہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ گھروں میں آتے ہوئے اپنے لیے دو چار جملے رکھا کریں، کیا میں گھر والوں کی خوشی کا سامان ہوں؟ گھر میں جاتے ہی چیخنے تو نہیں لگتی، بچوں پہ شور تو نہیں کرتی، مرد ہے تو جو خود سے پوچھے کیا گھر جاتے ہی ایک دم گھر والوں پہ روب تو نہیں ڈالتا؟ گھر میں پیار سے جائیے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے نکلو تو گونگے بن کے نکلو، یعنی ان کے عیب نہ دیکھو اور باہر آ کر ان کے عیب نہ بیان کرو۔ تو اس طرح کی خوبصورت باتیں سکھا کر جو دین لوگوں کو تیار کرے، تب دیکھیے کہ مسلمان کتنا پیارا کردار ہوگا۔ پھر بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا، اسی کا اپوزٹ پھر کہہ دیا۔ پہلے بھی بات ہو گئی کہ داخل ہونا اللہ کے نام پہ، نکلنا اللہ کے نام پہ، اور اب دوبارہ نکلنا اور رب پہ توکل کرنا، اس کی بات کر کے پھر سلام کہا جائے گا گھر والوں کو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن گھر والوں کے لیے باعث خیر ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت روایتیں ہیں گھر کے بارے میں، تیرا گھر تجھے کافی ہو، اور مومن کی شان بتائے گی کہ اس کا دل گھر میں لگتا ہے۔ عورت کی نہیں بات ہو رہی، مرد کی۔ آپ نے اپنے صحابی کو ان کے پوچھنے پہ 3 باتیں جو بتائی تھی اس میں ایک بتائی تھی وَالْجَسَّكَ بَيْتُكَ، تجھے تیرا گھر کافی ہو۔